سامعین وقار، جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں 25 دسمبر کو کرسمس کا دن منایا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے عیسائی لوگ اس دن کو بڑی عید یعنی کرسمس کے طور پر وہ مناتے ہیں۔ اسلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اور عظمت اور ان کا مقام کیا ہے، اور عیسائیت کے اندر، عیسائی عقائد کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان دی ہے۔ یہ ایک مسلمان کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عصمت سے نوازا ہے، اور بنی اسرائیل کے اندر جو آخری رسول ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اوورال ہمارے پیارے آقا علیہ السلام آخری رسول ہیں، لیکن بنی اسرائیل کے اندر جو سب سے آخری پیغمبر ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں اتنی شان اور عزت اور عظمت اسلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیان ہوئی ہے کہ عیسائیوں کے اندر بھی، عیسائیت میں بھی وہ شان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دی گئی ہے، بلکہ بعض چیزیں تو ایسی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین اور گستاخی پر مبنی ہیں، لیکن عیسائیت کے اندر اس کو مانا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ ہم تمام انبیاء اور رسل کو ماننے والے ہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی وجہ سے جنت ملے گی تو پھر بھی ہمیں ضرور جنت ملے گی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اور ہم اللہ کے رسولوں میں فرق نہیں کرتے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اللہ نے جتنے رسول بھیجے ہیں نبی یا رسول ہونے کے لحاظ سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ نے بعض کو زیادہ امتیاز سے نوازا ہے، خصوصیات اور خوبیوں سے، اور اللہ تعالیٰ نے بعض کے فضائل اور مناقب کو زیادہ کیا ہے۔ رسول ہونے میں، نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی شان اور عظمت کو ہم مانتے ہیں، لیکن اس طرح مانتے ہیں جیسے خالق کائنات کہتے ہیں۔ جیسے اللہ کا قرآن منوانا چاہتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان منوانا چاہتا ہے۔ ہم تو توحید بھی وہ مانتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ بعض لوگوں نے توحید بھی اپنی مرضی کی بنائی ہے اور اس کو توحید سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ توحید بھی توحید نہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی کہہ سکتے تھے اللہ احد، اللہ ایک ہے، لیکن کل کے ذریعے کیا فرمایا؟ کیا پیغمبر رسالت کے ذریعے جو میری یکتائی اور توحید کو مانے گا وہی توحید قابل قبول ہو۔ اس لیے اللہ سے محبت ہے وہ بھی اسی طرح، رسولوں سے محبت ہے وہ بھی اسی طرح، اہل بیت سے محبت ہے وہ بھی جیسے اللہ کا قرآن اور آقا کا فرمان ہمیں منوانا چاہتا ہے ہم ویسے مانتے ہیں۔ عیسائیوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام سے محبت اپنی مرضی کی مانی ہے، اس لیے وہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ اس لیے محبت بھی ہم اسی طرح کریں گے جیسے اللہ کے قرآن نے کہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بیان ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات پہ ہوا ہے۔ اگر عیسائی کھلے دل سے پڑھ لیں تو یقیناً وہ عیسائی یا مسیح رہ ہی نہیں سکتا، اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے فضائل اور مناقب اور ان کی شان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے اور پیارے پیغمبر نے اپنے فرامین میں کیا ہے۔ آج کا خطبہ اسی حوالے سے انشاءاللہ ہوگا کہ عیسائی عقائد کیا ہیں اور اسلام کس طرح شان بیان کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 15 سورتوں میں ذکر کیا ہے، اور 25 دفعہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر ذکر کیا ہے، یعنی 25 دفعہ 15 سورتوں کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اور ان کی والدہ سیدہ مریم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید کی 7 سورتوں میں کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 24 مرتبہ نام لے کر کیا ہے۔ تقریباً 1 کم 50
49 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ماں اور بیٹے کا تذکرہ قرآن مجید میں نام لے کر کیا ہے، بائی نیم کیا ہے۔ کتنی شان اور عظمت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن ہے، اور وہ شان اور عظمت اور مقام اور اس قدر عیسیٰ علیہ السلام کی بیان کر رہا ہے، ان کی والدہ کی شان کو بیان کر رہا ہے کہ تقریباً 50 دفعہ ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ اتنی شان اور عظمت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے کہ عیسائیت کے اندر بھی وہ چیز موجود نہیں ہے۔ سورہ مریم اللہ تعالیٰ نے پوری سورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے نام پر نازل فرمائی ہے، اور سورت آل عمران ہم جس کو کہتے ہیں سورت آل عمران، یہ سورہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کے بارے میں ہے۔ جو آیا کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اسی میں یہ آل عمران کون ہے، ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ یہ آل عمران کا ذکر جو ہو رہا ہے، یہ کون ہے، عمران کی اولاد کون ہے، آل عمران، عمران کا خاندان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ سیدہ مریم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کے اندر، اور ان 2 صورتوں کو باقاعدہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے اسی حوالے سے نازل فرمایا ہے۔ اس لیے بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ کس قدر اللہ کا قرآن ان کی عظمت اور شان کو بیان کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو عیسیٰ علیہ السلام سے کتنی محبت ہے، ہمیں بھی محبت ہے، اللہ کے رسول تھے اور اللہ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ کہیں ان کو عیسیٰ کہتے ہیں، کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں مسیح علیہ السلام کہتے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ انہیں عبداللہ کہتے ہیں، کہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول کہا، کہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو عبداللہ کہا، کہیں اللہ نے ان کو روح اللہ کہا، کہیں اللہ نے ان کو کلمت اللہ کہا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شان قرآن مجید کے اندر اللہ نے بیان کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے نام ہیں جو قرآن مجید کے اندر آئے ہیں۔ اور آل عمران، عمران کے بارے میں آتا ہے 2 عمران ہوئے ہیں، ایک عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے، ان کے بھائی کا نام بھی عمران، اور ان کے بھائی ہارون ہیں، ان کے والد کا نام بھی عمران۔ تو موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران، ایک وہ عمران ہے، ایک مریم علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے۔ اور مفسرین کا اس بات پہ اتفاق ہے، آپ ایسے سمجھ لیں جیسے اجماع ہے کہ یہاں پر آل عمران جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں، بلکہ یہاں پر جس عمران کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان ہیں، اور ان کے خاندان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے، اس سے وہ مراد ہے۔ اور آگے جو سارا ذکر ہوا ہے وہ بھی اس حوالے سے بات میں دلیل ہے کہ واقعتاً ہی یہاں آل عمران سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ننہال کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اور ان کی اولاد اور خاندان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ لیکن بعض لوگوں نے تو اپنی اپنی نصیب و قسمت کی بات ہوتی ہے، قرآن مجید کے اندر تحریف کرنا، معنوی ہو یا لفظی ہو، ان کا مقدر ہوتی ہے۔ ایک فرقہ انہوں نے یہاں سے مراد آل عمران سے مراد انہوں نے آل ابو طالب لیا ہے، جو کہ کسی طریقے سے بھی درست نہیں ہے، لیکن قرآن کی مخالفت اور اپنی مرضی کا معنی اور مفہوم وہ اخذ کرتے ہیں۔ تو ہمارا جو موضوع ہے موسی کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بھی اسی بات کا تذکرہ کیا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں پر آدم علیہ السلام کو چن لیا، نوح علیہ السلام کو چن لیا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا اور آل عمران کو چن لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا کی ہے۔ ذریۃ بعضھا من بعض، یہ بعض کی اولادیں تھیں، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کی اولادوں کو بھی چن لیا، اس قدر عزت اور شان عطا کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ انہی کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ اللہ قرآن مجید میں کرتے ہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے پیارے انداز کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا ہے، ذکر کیا ہے، اور اس کی پیدائش کا پس منظر بھی بیان کیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ، مفسرین ان کا نام حنا ذکر کیا ہے، انہوں نے دعا کی تھی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے اللہ میرے پیٹ کے اندر جو بھی بچہ ہے یہ میں نے تیرے لیے وقف کر دیا ہے، یہ بیت المقدس کی صفائی ستھرائی، اس کو آباد کرنے کے لیے میں اپنی اولاد کو وقف کرتی ہوں، اے اللہ جو بھی ہوگا وہ تیرے لیے ہوگا، میں نے اسے تیرے لیے وقف کر دیا۔ یہ بھی نیت ہے۔ آج ہمارے بچہ پیدا بھی ہوا نہیں جانتے تو اس کو ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، کوئی یہ نہیں کہتا میں اس کو دین کا خادم بناؤں گا۔ تو وقف کر رہے ہیں کہ اے اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے میں نے تیری رستے کے اندر اس کو وقف کر دیا ہے، یہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے کام کرے گا۔ لیکن جب پیدائش ہوئی تو بیٹی پیدا ہوئی، کہا یا اللہ بیٹی ہے، لیس الذکر کالانثی، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں لڑکا اور لڑکی دونوں برابر ہیں، قرآن کہتا ہے برابر نہیں ہے، بڑا فرق ہے، ہر لحاظ سے فرق ہے۔ تو اس لیے اس لڑکے کو لڑکی کی طرح نہیں سمجھا جا سکتا، لڑکی کو لڑکے کی طرح نہیں سمجھا جا سکتا، قرآن کہہ رہا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی تھی، کہا چاہے بیٹی ہوئی ہے یا بیٹا ہوتا ہے وہ بھی تھا، لیکن بیٹی ہوئی ہے پھر بھی میں نے اس کو تیرے رستے کے اندر وقف کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی کو بھی اتنا مقام دیا ہے کہ قیامت تک حضرت مریم علیہ السلام کا، ان کی والدہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ کہ اے مریم، فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تجھے پاک اور طاہر و مطہر بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تجھے چن کے تمام جہانوں پر فضیلت عطا کر دی ہے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کی شان اور عظمت کو اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں اذ قالت الملائکۃ، فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کلمت اللہ کہہ رہے ہیں، کلمۃ منہ، اللہ اپنی طرف سے کلمے کی بشارت دے رہے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی۔ فرمایا اسمہ، اس کا نام ہوگا المسیح، المسیح ہوگا، اور دوسرا نام ان کا عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ فرمایا وجیہا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی عزت والا ہوگا، آخرت کے دن بھی عزت والا ہوگا۔ ومن المقربین، اور قربت والوں میں ہوگا، تقرب والوں میں ہوگا۔ مسیح اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام بیمار کے جسم میں ہاتھ پھیرتے اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے۔ اس لیے مسیح مسا سے ہے، ٹچ کرنا، مس کرنا کسی چیز کو، اور دوسرا معنی مساحت ہے کہ آپ اکثر سفر میں رہتے تھے، لوگ دین کی تبلیغ کرتے تھے، اسی وجہ سے بھی آپ کو مسیح کہا جاتا ہے۔ دو وجوہات کی بنیاد پر مفسرین نے کہا المسیح کہا جاتا ہے، تو المسیح بھی آپ کا نام ہے، عیسیٰ بن مریم بھی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی عزت اور وجاہت عطا کی ہے، آخرت میں بھی آپ کے لیے عزت ہے، اور اللہ نے آپ کو کلمۃ اللہ کہا ہے، یہ اللہ نے عزت اور شان عطا فرمائی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس فرشتہ آیا، کہا اللہ کے حکم سے آپ کو اولاد ہوگی۔ وہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے صفحات پہ بیان کیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا وہ کیسے ہوگا؟ کہا اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے جو بے اولاد ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس صورت کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں کا محتاج ہی نہیں ہے، اللہ سے مانگتے رہیں، کوئی پتہ نہیں کب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اور رحمت ہو جائے اور اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد عطا کر دے۔ ڈاکٹروں کی طرف سے جواب ہو سکتا ہے، لیکن رب رحمان کی طرف سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ میں ایسی کئی فیملیوں کو جانتا ہوں
باہر کے ممالک سے علاج کروانے کے بعد اولاد نہیں ہوئی، تو جب اللہ نے اولاد دینے پہ آئے، ڈاکٹروں کی رپورٹیں موجود ہے کہ اس کو کبھی ہو ہی نہیں سکتی، اللہ نے ان کو بھی اولاد عطا کر، تو کہا اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے، اللہ کا یہ ارادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کر دیا۔ اب وہ موسم سردیوں کا تھا یا گرمیوں کا تھا، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب یہ مشہور عام طور پر بات ہے کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، حالانکہ اگر ہم نیٹ پہ بھی سرچ کریں تو یہ 4 صدی عیسوی کے اندر رومن چرچ نے سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے 400 سال بعد جا کے اس بات کو لازم قرار دیا، کنفرم کیا کہ آج کے بعد آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن 25 دسمبر کو کہنا ہے، اور اس دن کو منانا ہے، سیلیبریٹ کرنا ہے، اس کی عبادات کو ارینج کیا گیا، سارا کچھ بعد میں بنایا گیا۔ اور عیسائیوں کے اندر بھی اس بات کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام دسمبر میں نہیں جنوری کے مہینے میں پیدا ہوئی، بعد میں مارچ کے اندر، اسی طرح اپریل کے اندر، اختلاف ہے اس کے اندر۔ لیکن قرآن مجید میں جس طرح کہا کہ آپ تازہ کھجوریں کھائیں، اور وہ گرمیوں کے موسم میں ہوتی ہیں، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جو قرآن مجید حالات وہاں کے بیان کرتا ہے، اس لحاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش موسم سرما میں نہیں بلکہ موسم گرما میں ہوئی ہے، اور عیسائیوں کے اندر بھی اس بات میں اختلاف ہے، اور 400 سال بعد اس دن کو مقرر کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی پیدائش کے دن کو مخفی رکھا ہے، جب سے ہمارے آقا علیہ السلام کی ولادت مبارک کس تاریخ کو ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہے، اس میں اختلاف موجود ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت مریم علیہ السلام بڑی پریشان تھی، اللہ نے ان مناظر کو بھی بیان کیا، کہتی کاش کہ میں بھولی بسری ہوتی، کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوتی اور فوت ہو جاتی، اس طرح کی باتیں کہ آج میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی کہ بغیر شوہر کے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کر دیا ہے۔ فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے چن لیا ہے، اللہ تجھے عزتیں عطا کرے گا، آپ نے خاموش رہنا ہے، یہ دودھ پیتا بچہ جواب دے گا۔ عام طور پر اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے تو پھر لوگ زبان کی اسی بات کو بھی نہیں مانتے ہیں، اس لیے کہا آپ نے نہیں بولنا، یہ بچہ خود ہی آپ کی طہارت کا، آپ کی پاکیزگی کا تذکرہ خود ہی کر دے گا، یہ بچہ خود بولے گا، آپ کا کام اشارہ کرنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا ہوا سیدہ مریم نے اور قوم کے سامنے لے کر آ گئی ہے۔ قوم والوں نے کہا یا اخت ہارون، ہے ہارون کی بہن، یہ تو کیا کر کے آئی ہے؟ تیرے ماں باپ بھی بڑے نیکوکار تھے، بڑے پرہیزگار تھے، گناہوں سے دور رہنے والے تھے، آج تو کیا کر کے آ گئی ہے؟ قوم والے اعتراض کر رہے ہیں۔ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے، کسی سے غلطی بھی ہو جائے تو اعتراض کرنے کے لیے لوگ لمبی لمبی زبانیں کھول لیتے ہیں، کبھی کسی نے کسی کچھ بھی نہ ہو، لینا دینا بھی نہ ہو، وہ بھی کہتا ہے میں بھی اس میں حصہ لے لوں۔ ایسا کسی کو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہیں چھوٹا موٹا بھی چور پکڑا جائے تو جس نے کبھی مکھی بھی نہیں ماری ہوتی وہ بھی کہتا ہے میں اس کو 2-4 تھپڑ مار لوں۔ بھئی یہ آپ کا کام نہیں ہے، اس کی سزا دینا عدالت کا کام ہے۔ گورنمنٹ کس لیے ہے؟ عدالت کس لیے ہے؟ عدلیہ محکمے کس لیے ہیں؟ اگر آپ نے ہی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے، ہو سکتا ہے وقتی طور پہ وہاں جو لوگ ہیں ان کو غلط فہمی ہوئی ہو اور آپ اس غلط کام میں شریک ہو جائیں، لوگ قتل کر دیتے ہیں لوگوں کو اسی طرح جوش میں آ کر اور غلط قدم اٹھا لیتے ہیں، بعد میں سزائیں بھگتتے رہتے ہیں۔ کوئی سزا تو بھی ہوتی، پکڑے جاتے ہیں، آج کے دور میں بھی لوگ پکڑے جاتے ہیں، اس لیے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو قوم کے سامنے لے کر آئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم کے سامنے آئے، دودھ پیتا بچہ بول کے کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے میں اللہ کا بندہ ہوں، میں عبد اللہ ہوں، اور اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ دودھ پیتا بچہ، لوگ حیران رہ گئے، دودھ پیتا بچہ بول رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی طہارت اور پاکیزگی کی تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو منصب عطا کیا ہے
کہا تھا کہ یہ بچہ ہوگا، لیکن یہ بچپن کے اندر بھی اور بڑھاپے میں بھی لوگوں سے کلام کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان اور عظمت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن، اور اللہ نے مجھے برکت بنایا ہے، اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عزت عطا کر دی ہے۔ واوصانی بالصلاۃ، اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے، والزکاۃ، اور مجھے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی ہیں، بچپن کے اندر کلام کر رہے ہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی ہے، اللہ کی شان اور قدرت کا اظہار بھی ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں جو من گھڑت باتیں یہودیت میں پھیلائی گئی ہیں اور جو چیزیں عیسائیت میں ان کا رد بھی ہو رہا ہے، کتنی پیاری شان اور عظمت اللہ کا قرآن عیسیٰ علیہ السلام کی بیان کر رہا ہے۔ فرمایا مجھے ان چیزوں کا حکم دیا گیا ہے جب تک زندہ رہوں، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی والدہ سے حسن سلوک کرنے والا بنا کے بھیجا، والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ کیا مطلب ہے؟ والدین سے بد سلوکی کرنے والے بدبخت ہوتے ہیں، سرکش ہوتے ہیں، وہ حد سے گزرنے والے ہوتے ہیں۔ والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا اللہ نے مجھے بنا کر بھیجا ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کروں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی شان اور عظمت ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کہا مجھ پر سلامتی ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میں فوت ہوں گا اس دن مجھ پر سلامتی ہو، سلام ہوگا۔ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا فرمایا اس دن مجھ پر سلام ہوگا۔ قرآن تیری عظمت پہ قربان جاؤں، کس قدر عیسیٰ علیہ السلام کی شان اور عظمت کو بیان کیا ہے کہ جس دن عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں ان پہ سلامتیاں نازل ہو رہی ہیں، جب فوت ہوں گے سلامتیاں نازل ہوں گی، اور جب ان کو دنیا کے سے دوبارہ اٹھایا جائے گا پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے سلامتیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَم، یہ عیسیٰ بن مریم ہیں، یہ عیسیٰ بن مریم ہیں، قول الحق، یہ سچی بات کر رہے ہیں، الذی فیہ یمترون، جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ جب یہ معاملہ سامنے آیا تو انہوں نے کہا اگر عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے کوئی تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہے، آپ ابن اللہ ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بار بار میں عیسائیوں کو کہا نہیں آپ ابن مریم ہیں، ابن اللہ نہیں ہیں۔ میں نے کہا پھر کیسے پیدا ہو گئے بغیر باپ کے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے ہاں آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتاؤ بھی اگر عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، معجزانہ ان کی پیدائش ہوئی ہے، اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، تو پھر بتاؤ یہ ابن اللہ کا جو تمہارا عقیدہ ہے، بتاؤ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو پھر ان کا ابن اللہ بننے کا زیادہ حق تھا۔ لیکن جب وہ بھی ابن اللہ نہیں ہے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی ابن اللہ نہیں ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ لیکن عیسائیوں نے اس چیز کو دیکھا تو انہوں نے کہا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، یہ عیسیٰ بن مریم ہیں، اور یہی سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اور اس سورۃ آل عمران کے اندر اللہ نے عمران کا خاندان بیان کیا ہے، ان کے نانا کا ذکر کیا ہے، ان کی نانی کا ذکر کیا ہے، ان کی والدہ کا ذکر کیا ہے، فرمایا جس کا پورا خاندان ہو وہ خدا کیسے ہوتا ہے؟ آپ اسے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ ہے، ثالث الثلاثہ کا عقیدہ، عقیدہ تسلیث ٹرینٹی جو ہے، تین خداؤں کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، یہ تینوں مل کے ایک بنتا ہے۔ بعض عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ اور حضرت جبریل علیہ السلام یہ تینوں خدا ہیں، اللہ یعوذ باللہ۔ تو یہ عقیدہ ان کا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا خاندان ہے وہ اللہ کا بیٹا کیسے ہو گیا، جس کے ننھال ہے، ماں ہے، اور وہ اللہ کا بیٹا کیسے بن سکتے ہیں؟
اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار ابن مریم کہا ہے، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے جب کلام کیا قوم سے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کی زبان سے جو الفاظ جاری کروائے وہ بھی یہ تھے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، کہ مجھے کہیں یہ لوگ میری شان اور عزت اور عظمت کو بڑھا ہی نہ دیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہم عیسیٰ علیہ السلام کی شان اور عظمت کو اسی طرح مانتے ہیں جیسے اللہ کا قرآن منوانا چاہتا ہے، جیسے رب رحمان منوانا چاہتا ہے، ہم اسی طرح جس طرح ان کی شان اور عظمت ہے ہم اسی طرح اس کو بیان کرتے ہیں۔ ایک بندے کی شان ہے ہی نہیں، آپ بیان کریں گے تو یہ اس کی تنقیص ہے، اس کی شان میں کمی ہے۔ تو ابن اللہ کا اللہ نے قرآن مجید میں رد کیا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو مانتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام تو ان کی پیدائش ہو رہی ہے۔ جب پیدائش کے دن مانتے ہو خدا کی مانتے ہو، اور پھر اسے ابن اللہ کی مانتے ہو، اس کا خاندان بھی موجود ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان اور عظمت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزت اور عظمت سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزات بھی عطا کیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دیا کہ وہ مٹی لیتے اور مٹی کو ایک پرندے کی شکل دیتے اور اس میں پھونک مارتے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پرندہ بن کے اڑنا شروع ہو جاتا تھا۔ یہ معجزہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے۔ اسی طرح وہ اندھے جو پیدائشی اندھے ہیں، اور آپ دیکھیں آج بھی اگر آپ آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ساری چیزوں کا علاج کر لیتے ہیں، لیکن جو بائی برتھ بیمار ہیں، جن کو آنکھوں کا مسئلہ ہے، ان کا ہم ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے، یہ ہماری اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس دور کے اندر یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بائی برتھ پیدائشی طور پر اندھے ہوتے تھے ان کو بھی ٹھیک کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے، ساتھ بِإِذْنِ اللہ کہتے تھے، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کسی کو کوڑ کا مرض ہوتا، آپ اس پہ ہاتھ پھیرتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے شفا دے دے۔ اسی طرح آپ کا ایک معجزہ یہ ہے کہ مردوں کو کہتے کم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، زندہ ہو جا، وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شان اور عظمت ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ جو بندہ ان کے پاس آتا آپ اس کو بتا دیتے کہ تو کیا چیز کھا کے آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام یہ بتاتے تھے کہ آج تمہارے گھر کے اندر تم نے کیا کیا چیزیں ذخیرہ کی ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شان عطا کی عیسیٰ علیہ السلام کو، جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے، اور ہم پڑھتے بھی ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں اور اس کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ یہ اصل محبت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے یہ محبت نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دے دیا جائے، عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کا درجہ دے دیا جائے، عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام نبوت سے آگے بڑھا دیا جائے۔ عیسیٰ کی شان اور عظمت ہرگز نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تین میں ایک کہا جائے، یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی شان اور عزت نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے عیسیٰ کی شان اور عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، مل مسیح ابن مریم الا رسول، اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اس سے زیادہ نہیں تھے، مگر کیا تھے؟ وہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے رسول تھے، یہ ان کی شان اور عظمت ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی شان اور عظمت میں قرآن کہتا ہے وَأُمُّهُ صِدِّقَةٌ، اس کی ماں سچی ہے۔ اللہ کے قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی پاک دامنی کا تذکرہ کیا، ان کی شان اور عظمت کا ذکر کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ عیسائیوں کے عقائد اٹھا کے دیکھیں، ان کا عقیدہ کفارہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تک جتنے لوگ پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام نے جو خطا کی تھی اس وجہ سے سارے گناہ گار ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پہ چڑھ کے اس گناہ کا کفارہ ادا کر دیا ہے، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ اب اس عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو انہوں نے بھی قربانی نہیں پیش کی تھی، اس لیے نعوذ باللہ اس سے یہ پھر پتا چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی نعوذ باللہ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق گناہ گار پیدا ہوئے۔ جب انہوں نے قربانی دی تو پھر وہ سولی پہ چڑھے تو پھر انہوں نے اس گناہ سے لوگوں کو پاک کیا۔ حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی، یہودی ان کو قتل کرنا چاہتے
تھے، ان کو شہید کرنا چاہتے تھے. وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ ہم نے ان کو قتل ہونے دیا، نہ ہم نے ان کو سولی چڑھنے دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کی شبیہ بنا دی تھی جن کو انہوں نے پکڑ کے سولی چڑھا دیا تھا. عیسائیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ وہ 3 دن سولی لٹکے رہے، پھر نیچے اتارا، پھر زندہ ہوئے، پھر اٹھائیں گے. مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حکم سے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے اور قیامت تک کے لیے وہ زندہ رہیں گے اور قیامت کے قریب ان کا نزول ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. محمد بن عبداللہ مسلمانوں کی ایک جماعت کا امیر انہیں کہے گا آپ نماز پڑھائیں. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، آپ نماز پڑھائیں. اس امت محمدیہ کی عزت اور شان میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے اس کا اظہار ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام امامہ نہیں کروائیں گے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن بطور نبی نہیں آئیں گے. نبی بن کر اپنی نبوت اور رسالت کا سکہ نہیں چلائیں گے، بلکہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی بات کریں اور دجال کو قتل کریں گے. یہ بڑی اہم بات ہے. اس لیے مصلوبیت کا عقیدہ عیسائیوں کا وہ بھی ان کی عزت اور شان کے منافی ہے. اللہ کہتے ہیں ہم ان کو سولی نہیں لگنے دیا، عیسائی کہتے ہیں ان کو سولی چڑھا دیا گیا تھا. کہ یہ شان ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے نبی کو بچا لیا اور ان کی عزت کو بچا لیا، ان کی ماں کی عزت کو بچا لیا. لیکن عیسائیت کا عقیدہ یہ ہے نہیں، ان کو سولی دے دیا گیا تھا. قرآن کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوا. اسی طرح قرآن مجید میں فیصلہ کن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں بیان کی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. شان اور عظمت اور حق یہ ہے کہ دشمن بھی جس چیز کی گواہی دے وہ اصل چیز ہے. نجاشی کا دربار لگا ہوا تھا، کفار مکہ کا ایک بڑا گروہ ان کے پاس گیا، ایک وفد کیا، تحفے تحائف لے کر گیا کہ یہ مسلمان جو ہجرت کر کے آئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، ان کی ماں اور سیدہ مریم کو نہیں مانتے ہیں اور آپ کے مدد میں ان کی بڑی عزت ہے. تو نجاشی کا اچھا ایسی بات ہے ان کو میرے دربار میں پیش کیا جائے. دربار میں پیش کیا گیا. کہا حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں اور عیسیٰ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ زین علی کے بھائی ہیں. کہا ہمارے آقا پر اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، سورہ مریم کو نازل کیا ہے. کہا سناؤ وہ کلام کو سنایا. سورہ مریم کی تلاوت کی. نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے. نجاشی بھی رو رہا تھا، نجاشی کے درباری بھی رو رہے تھے. ابھی مسلمان نہیں ہوا، عیسائی مذہب کا حکمران ہے. قرآن کو سنا، آنکھوں سے آنسو بہ گئے اور رونے لگا. کہا یہ حق اور سچ ہے. انجیل اور قرآن دونوں کلام جو ہیں ایک ہی چراغ کی 2 روشنیاں ہیں. کہا جو قرآن تمہارا یہ کلام بیان کر رہا ہے اس نے ایک دن کا اٹھا کے کہا عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی ماں اس سے بھی زیادہ نہیں تھی. ایک عیسائی حکمران جو اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا وہ بھی قرآن میں جو عیسیٰ علیہ السلام کی شان اور عظمت اور مقام بیان ہوا ہے اس کو سن کے آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے اور مسلمان ہونے کا اعلان کر رہا ہے. میرے بھائیوں، آج بھی اگر کوئی عیسائی سچے دل کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کر لے، حدیث کا مطالعہ کر لے، اپنی عیسائیت کو دیکھ لے، وہ مسلمان ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام انبیاء کرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.